اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ اور شک میں ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ اور قریب نہ جانے سے مراد اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے کرنے سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔